رمضان کا مہینہ قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو روزے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن آپ جیسا کہ جانتے ہیں 23 سال میں اترا ہے، لیکن اس کا شروعات پہلا ریویلیشن جو ہے، پہلی وحی اسی مہینے میں آئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کیا خاص اہمیت ہے۔ اس مہینے میں قرآن جو کہ ایک ابدی ہدایت نامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بار بار اپنی ہدایت بھیجی، لیکن انسان جو ہے وہ اس میں بار بار اس کو بھلا دیتا تھا تعلیمات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے آخری نبی کے ساتھ جو ہدایت بھیجے گا اس کی خود حفاظت کرے گا۔ تو آج ہمارے پاس قرآن ایک ہدایت نامہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں کہ کسی بھی رد و بدل کے بغیر آج ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ پورے مہینے کو روزے کا مہینہ بنا دیا گیا، تاکہ ایک پورا ماحول ہو جاتا ہے روحانی۔ تو اس روحانی ماحول میں، اس عبادت کے ماحول میں ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، تفکر کریں، کیونکہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو اس کی تشریح عبداللہ ابن عباس نے کی ہے کہ عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں ہی تدبر و تفکر کرنے کا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر لوگ قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں، تو اس لیے جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، قرآن کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، کس طریقے سے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، تو تاکہ پورا کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ قرآن میں آیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو مقرر کیا گیا ہے، تو یہ تمام امتوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ رمضان یعنی روزہ جو ہے اتنا، اس میں کیا خاص بات ہے کہ تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کوئی خاص عبادت ہے۔ روزے کی عبادت کو قرآن میں کہا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ تو روزے سے پرہیزگاری کا کیا تعلق ہے، یہاں ہم تھوڑا سا اس پر سمجھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے روزے سے پرہیزگاری جڑی ہوئی ہے۔ یعنی ایسے تو اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تھی تو نماز 50 وقت کی فرض کی تھی، بعد میں 5 وقت کی نماز مقرر ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی سے 50 وقت مقرر کر دیا تھا، بلکہ نماز یعنی خدا کی یاد، یہ ہمیں دن رات کرنی ہے، 24 گھنٹے کرنی ہے، لیکن فارمل نماز 5 وقت پڑھنی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں قرآن کو پڑھ کر اس پر پورا عمل کرنا ہے، اور اگر جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک ہم وہ معرفت اور وہ تقویٰ کی زندگی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندے سے، اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ زندگی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ہم کو ایک مہینے کا پورا کورس دے دیا گیا کہ ایک مہینے میں ہم اپنی تربیت کریں۔ ایسے تو زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمام عبادات کرتے ہیں، لیکن ایسا انٹینسیو ایک تربیتی کورس ہے کہ جو دن رات چلتا رہتا ہے۔ رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے، دن کو قرآن پڑھا جاتا ہے، نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو اسی کا چرچا کیا جاتا ہے۔ تو ایک مہینے جب ہم ایک خاص روحانی کورس سے گزرتے ہیں تو اس کی جو ہماری شخصیت پر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ لیکن بس اتنا ہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں، پورے طریقے سے غور و فکر کر کے کریں، صرف تلاوت نہیں کریں، تو تبھی ہمارے اوپر اس کا پورا اثر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی زبردست نعمت ہمیں دی ہے کہ ایک سال ہمیں پورے طریقے سے کانسنٹریٹ ہم کریں، کیونکہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کنسرنس ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں،
تو اس میں انسان جو ہے عبادت کے اس معنی کو کہ دن رات ہمیں عبادت میں رہنا ہے، مشغول رہنا ہے، عبادت دونوں ہم سمجھ رہے ہیں، فارمل عبادت بھی اور غیر فارمل عبادت بھی، تو اس میں مشغول رہنا ہے۔ لیکن دنیا کے بہت ساری ایسی کام میں انسان مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت صرف فارمل انداز میں کر پاتا ہے، اور وہ جو ہے دن رات جو اس میں گہرائی سے سمجھنا اور اس کو بہت زیادہ اپنے پورا ایک روٹین بنا لینا پورے دن کا، تو یہ نہیں ہو پاتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ایک مہینے کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں زندگی گزاریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف 60 70 80 سال کے لیے آئے ہیں، اس میں سے مشکل سے ہمیں 10 20 سال ملتے ہیں، زیادہ تر ہماری تعلیم میں گزر جاتا ہے، دوسرے کاموں میں ٹائم گزر جاتا ہے، تو ہمیں مشکل سے 10 20 سال ملتے ہیں جس میں ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی ایک زندگی بنائیں اور خدا سے اجر کے مستحق ہوں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ہر معاملے میں ہم یہ سوچیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمیں ایک ایٹرنل لائف ہے آخرت میں، اور ہماری جو اس دنیا میں جو ہم عمل کریں گے اسی کے مطابق ہمیں جزا و سزا ملے گی۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جنت آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں جنت خدا کا پڑوس ہے، خدا کی مہمانی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر 10 20 سال پوری کوشش کریں خدا کی مرضی کے مطابق ایک زندگی گزارنے کی، خدا کو خوش کرنے کی، خدا کو راضی رکھنے کی، تو اس کا جو نتیجہ ہمیں ملے گا، اس کا جو رزلٹ ملے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ایک ابدی زندگی ہے، جس میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ ہمیں سیریس ہو کر کے اس مہینے کو لینا ہے، اور اس مہینے میں اپنی پوری تربیت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت اچھے طریقے سے کر پائیں گے تو وہ تقریباً 11 مہینے ہمارے کام آئے گی، کیونکہ ایک روحانی ماحول جو ایک بن جائے گا، روحانی کیفیات جو ہمارے اندر پیدا ہوں گی وہ ہمارے بعد میں بھی کام آتی رہیں گی، اور یہاں تک کہ اگلے سال نیا روزے کا مہینہ آ جائے۔ تو دوسرا یہ جو ہے قرآن میں کہا گیا ہے لعلکم تشکرون۔ اصل میں کیا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ انسان کو دے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنا زیادہ دے دی گئی ہیں کہ انسان اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے۔ اب کھانے کی، پینے کی، دنیا کے ہر طرح کے سامان، تمام نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں۔ آج کل کا انسان تو بس یہ سمجھتا ہے کہ وہ بازار میں جائے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہ اتنا غور نہیں کرتا چیزوں پر کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز ایک دانہ بھی کریٹ نہیں کر سکتا، ایک پانی کا بوند نہیں بنا سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، تاکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تو اس سے بہت بڑا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا، اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، بلکہ ہماری اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی شخصیت سازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ میں جینے والے بنیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ گیور ہے، ہم ٹیکر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ، تو ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں اس کی ریفرنس میں ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے۔ خدا کو ایک مجرد انداز میں ہم یاد نہیں کر سکتے، خدا کی جو سائنس، خدا کی جو نشانیاں اس دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، اور جو کچھ بھی نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے بلکہ دوسرے تمام انسانوں کو بھی جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا گیور ہے کہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، دعا اگر ہم سچے دل سے کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا
ज़्यादा मुशफ़िक़ है, इतना ज़्यादा शफ़ीक़ हस्ती है, तो क्यों ना हम उसकी हम्द बयान करें और उसको एक्नॉलेज करें। क्योंकि इस दुनिया में जब हमें कोई चीज़ किसी से मिलती है तो हम उसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं। तो अब खुदा से तो तमाम ही चीज़ें लाखों गुना ज़्यादा उससे मिली हुई है, और हम खुदा को एक्नॉलेज ना करें तो कितनी बड़ी ये हमारी बदबख्ती होगी कि हम खुदा को एक्नॉलेज नहीं करते, और खुदा आखिरत में जब हमसे पूछेगा तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये कुरान की आयत जो सूरह बकरा में आई है कि हमको ये रोज़े का महीना जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है रोज़ा, ताकि हम शुक्र अदा करें। तो शुक्र तो वैसे भी इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कह देना ये तो एक लिप सर्विस है। सूरह बकरा में हमें बताया गया है कि रमज़ान का महीना हमारे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ किया गया है रोज़ा, ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र लोग अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कह देना ज़बान से ये एक किस्म की लिप सर्विस है। हमें अपने दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और दिल की गहराइयों से शुक्र उसी वक्त हम अदा कर सकते हैं जबकि हमें सचमुच खुदा की नेमतों का एहसास हो। जो ये हमें एक महीने का रोज़ा रखवाया जाता है, तो इसमें हमें दूसरी चीज़ों से तो जो अनलाफुल एक्टिविटीज़ हैं उससे तो दरकिनार हमें लाफुल चीज़ों से भी, जो जायज़ चीज़ें हैं उनसे भी हमें मना कर दिया जाता है इस्तेमाल से। मिसाल के तौर पर खाना पीना। अब खाना पीना इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। खाने पीने के ज़्यादा दिन अगर आदमी को ना मिले तो उसको सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ जो कि जिसके बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको भी हमको वक्ती तौर पर उसको हमें रोका जाता है। तो इससे हमें बहुत एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की हमें मिली हुई है। और जब हम इफ्तार के बाद जब हम खाना खाते हैं, सारे दिन हमको पानी नहीं मिलता, हमारी ज़बान सूखी रहती है, तो उस वक्त जब हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें दिल की गहराइयों से हमें खुदा की याद आती है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी थी, लेकिन हम भूले हुए थे। चूँकि हर वक्त हमें चीज़ें मिल रही थी तो हम भूले हुए थे कि खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। तो इसी तरीके से हमें वो चीज़ें भी जिनके बारे में हमें एक परहेज़गाराना ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि डूज़ एंड डोंट्स जिसको हम कहते हैं, तो क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो इतना आखिरी हद तक हमें जायज़ चीज़ों से भी रोक कर इसका एहसास दिलाया जाता है कि हमें हमारी हदें क्या हैं। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया हमने क्रिएट नहीं की है, हमने अपने आप को पैदा नहीं किया है, हमें कोई पैदा करने वाला है, इस दुनिया का कोई पैदा करने वाला है। तो हमें उस पैदा करने वाले के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। लेकिन चूँकि खुदा गैब में है, इस वजह से हम भूल जाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो अपनी डिज़ायर्स को कर्ब करना, डिज़ायर्स पर रोकथाम लगाना, यही जो है सबसे बड़ा लेसन है हमें, जो रोज़ा हमें देता है। क्योंकि जब हम खाना पानी तक रोक देते हैं तो हमें हर दूसरी चीज़ लगता है कि ये तो बहुत कम है। अब फ़र्ज़ करिए कि किसी ने हमें गुस्सा दिला दिया तो हम उसको माफ़ कर सकते हैं, कहते हैं वो खाने पीने से तो जो इतनी बड़ी मुशक्क़त है उससे तो ये बहुत कम है। किसी ने हमें कोई नेगेटिव बात कह दी तो हम उसको नेगेटिव रिस्पांस नहीं देंगे, हम कहेंगे ये तो अल्लाह के लिए तो हम जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि खाना पानी छोड़ रहे हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा कि हर बुरे काम को हम छोड़ देंगे। क्योंकि इस दुनिया में देखिए शैतान भी है और फरिश्ते भी हैं। शैतान हमें बुरी बुरी बातों का सजेशन देता रहता है, तरगीब देता रहता है, और फरिश्ते हमें अच्छी बातों के लिए इंस्पायर करते रहते हैं। लेकिन फरिश्तों की बातों के इंस्पिरेशन को हम जब ले सकते हैं जब हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल कैफियत पैदा हो जाए, जो रूहानी कैफियत हमारे अंदर पैदा हो चुकी हों। तो यही रूहानी कैफियत को पैदा करना, रूहानी हसासियत को पैदा करना, यही रोज़े का सबसे बड़ा जो है सबक है जो इंसान को, जो बिलीवर्स को दिया जा रहा है। हमारे यहाँ
جب قرآن مجید کا ایک ختم ہو جاتا ہے تو لوگ تراویح کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تراویح کی سنت رمضان کی آخری شب تک ہے، جب تک کہ عید کا چاند طلوع نہ ہو جائے، اور قرآن مجید کا تراویح میں ختم کرنا ایک الگ سنت ہے۔ تو قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آپ ایک سنت کے تارک سمجھے جائیں گے، چھوڑے جانے والے سمجھے جائیں گے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس مہینے کو قرآن سے خاص نسبت حاصل ہے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، جس کا خود قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر رمضان میں پورے قرآن کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے ایک کے بجائے 2 دور فرمائے۔ نماز تراویح حضور نے اس میں رمضان مبارک میں رکھی تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ تو اس مہینے کو خاص نسبت ہے قرآن مجید سے، بلکہ اس مہینے کی فضیلت اصل میں اسی لیے ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ کم سے کم ایک ختم تو ہر مسلمان کو کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر اس میں دشواری ہو تو ایک ختم تو کم سے کم کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو 10 روز میں ایک ختم کر لیں، 15 روز میں ایک ختم کر لیں، تاکہ مہینے میں 2 ختم ہو جائے، 3 ختم ہو جائے، ورنہ ایک ہفتے میں ایک ختم ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلیں اسی لیے رکھی گئی تھیں کہ روزانہ اگر آدمی ایک منزل پڑھے تو ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے۔ اور یہ جو قرآن کو 30 اجزاء پر تقسیم کیا گیا، یہ بعد کے لوگوں نے کیا تاکہ اگر کم سے کم روز ایک جزو آدمی پڑھ لے تو مہینے میں ختم ہو جائے۔ تو اس لیے خصوصی عمل اس مہینے کا قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ رمضان میں خاص طور پر زیادہ زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور رمضان مبارک کے بعد بھی اس معمول کو کسی نہ کسی درجے میں باقی رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، چوتھا اہم عمل اس مہینے کا نفل نمازیں۔ یوں تو ہمیشہ نفل نمازوں کا ثواب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں فرض کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھے تو اس کا ثواب فرض نماز کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل 2 قسم کی ہیں، ایک تو نفل مطلق ہے، نوافل مطلقہ، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، یا جس نماز کے لیے کچھ خاص رکعتیں متعین نہیں ہیں، جتنی آپ کو سہولت ہو، جتنی آسانی ہو، اتنی نمازیں آپ پڑھ لیں، اتنی رکعتیں، اور جس وقت میں سہولت ہو اس وقت پڑھ لیں۔ لیکن کچھ نوافل ایسی ہیں کہ جن کے حضور نے اوقات متعین فرمائے، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتوں کی تعداد کا ایک معمول تھا، اور ان نمازوں کو فقہا نے اور محدثین نے کچھ خاص نام بھی دیے ہیں کہ اس وقت ان کو پڑھا جائے۔ تو میں اس وقت صرف ان نفل نمازوں کا ذکر کروں گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، لیکن جب سورج نکل جائے تو اس وقت سے لے کر اور ظہر کا وقت شروع ہونے تک، آفتاب کے ڈھلنے تک، آفتاب ظہر سے پہلے جو وقت مکروہ ہوتا ہے اس سے پہلے تک 2 نمازیں رکھی گئی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ فجر کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے 20 منٹ کے بعد طلوع آفتاب کا جو وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد 20 منٹ تک کے وقت کو علماء نے مکروہ وقت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر دوپہر میں جو وقت مکروہ شروع ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان کے اوقات کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ مثلا 4 گھنٹے کا وقت ہو تو 2 گھنٹے کے 2 نصف ہو جائیں گے۔ پہلے نصف میں نماز اشراق ہے۔ یہ نماز اشراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر 4 رکعت پڑھی ہے اور مسجد کے اندر پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو اور وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے
اور نماز اشراق پڑھ کر جائے مسجد سے تو اس کے لیے 1 عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ 4 رکعت جو ثابت ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس سے کم بھی، چونکہ نفل میں تعداد رکعات کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک 4 رکعت کا تھا، تو یہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔